کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا کہ یہ اس کو مان رہا ہے جو اس کو محدث نے اس کو سارے کو کلیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو سنبھالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ویلیوز دی ہوئی ہیں، نمبرز دیے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی اس نے سیکس کیا، ساری رات کیا، ڈھیر ساری بیویوں کے ساتھ کیا، ان کی تعداد 60 سے زیادہ تھی، 100 سے کم تھی، ان سب کے ساتھ کیا. نمبر لے لو، جاؤ دکھاؤ مجھے کون سا محدث کو غلط کہتا، جاؤ اب جا کے دکھائے مجھے. سال بھائی میرا سوال الگ ہے. ایک منٹ، میرا سوال عباس بھائی کے پوائنٹ پہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو، اور سبھی لوگوں کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ جہاں پہ کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے، ایک طے تو قاعدہ ہو گیا کہ حدیث صحیح ہو یا ضعیف ہو، صحیح بھی اگر ہو تو اس میں کانٹرڈکشن ہے یا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو فیس ویلیو پہ دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے وہ بالکل صحیح ہے، یہ کیسے آپ طے کر سکتے ہو؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محدث ہی ہیں بڑے گزرے ہیں، خطیب البغدادی بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن صلاح بھی، انہوں نے جو پرنسپلز بنائے ہیں اور وہ بالکل آپ یعنی کہ کامن سینس پہ اپیل کرتے ہیں. انہوں نے یہی بات کی ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ حدیث صحیح، کوئی ایسی کوئی چین صحیح بھی ہو نا، تو جو چیز عقل کے خلاف ہو اور نقل کے خلاف ہو اور سنت کے خلاف ہو اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. اور یہ چیز جو حدیث ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 99 کے ساتھ سیکس کیا اور ہر کسی کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد وہ فارغ ہوئے ہیں، ادروائز تو وہ بچے کا امکان ہی پیدا نہیں ہونا تھا. تو ایک انسان ایک رات میں اتنی باری کیسے فارغ ہو سکتا ہے؟ یہ کامن سینس کے خلاف ہے. یہی تو محمد فارغ تھا نا، اس کو پتا نہیں تھا. نہیں، یہ کامن سینس کے خلاف چیز ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو کامن سینس کے خلاف اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے اس حدیث کو. اچھا ایک منٹ، میرا سوال یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو کامن سینس کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ طے کیسے کرو گے کہ وہ صحیح ہے؟ آپ پیش کریں نا، آپ پیش کریں کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ قرآن اور سنت کے ساتھ اترے گی، پوری اترے گی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر متواتر ہوگی تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے. بالکل. تو صرف آپ متواتر حدیثوں کو ہی مانتے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. اچھا، قرآن بتاتے خود متواتر نہیں ہے، قرآن اور سنت کے قرآن بتاتے خود متواتر نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بحث کہیں اور سے کہیں اور لے کے جا رہا ہے. ہم حدیث پر بات کر رہے ہیں، متواتر نہیں ہے نا، حدیث کی متواترات کا مسئلہ کر لیا آپ نے. قرآن تو متواتر تر متواتر ہے. What are you talking about؟ قرآن تو متواتر تر متواتر ہے. وہ تو سارے صحابہ ہی پڑھتے تھے قرآن، سارے صحابہ. یہ حدیث جو سی ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ اس صحابی نے یہ کہا، اس صحابی نے یہ کہا. سورہ بقرہ کو متواتر ثابت کر دیں. یہ حدیث جو سی ہے نا یہ بتاتی ہے کہ اس صحابی نے یہ بات کی. تو قرآن تو پورا اجماع سے اترا ہے، پوری جنریشن ہی وہ پڑھتی تھی. اس کو آپ کس طرح ثابت کریں گے؟ کس طرح ثابت کریں گے؟ آپ کو کس پوائنٹ پہ آپ یہ طے کریں گے کہ یہ پوائنٹ تک جو ہے یہ متواتر ہے، اس کے بعد پھر اس جگہ سے جو ہے باقی لوگوں نے لیا ہے؟ کوئی ایک پوائنٹ تو ہونا چاہیے نا. قرآن کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. قرآن پھر آپ کو وہ آپ روایتیں لیں گے، اس میں روایتوں میں بتا رہے ہیں کہ سب ایک ہی قرآن پڑھتے تھے. ہاں کہاں ہے؟ نہیں پیش کرے نا، متواتر طور پہ پیش کرے آپ قرآن. نہیں، آپ کو میں روایت دکھاتا ہوں نا کہ اس میں روایت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سب تو وہ تو ایک روایت ہے نا، وہ متواتر روایت نہیں ہے نا بھائی. نہیں، وہ روایت کہہ رہی ہے کہ سب ایک ہی قرآن پڑھتے تھے. کون سا والا ایک ہی؟ تو قرآن کے لیے ہم یہ نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے کہ ہر انسان وہی قرآن پڑھ رہا ہے. ہر انسان فار ایگزامپل نماز کے لیے ہم یہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز کے لیے ہمیں بخاری نہیں. میں نے میوٹ کیا ہے عباس بھائی کو. یہ مسئلہ سمجھنا ہے ہم سب کو، بہت بہت ضروری ہے مسئلہ سمجھنا. قرآن جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے تو آیا نہیں ہے ہاتھ میں، اور یہ 1400 سال بعد آیا ہے. اس کی اوتھینٹسٹی آپ کیسے چیک کریں گے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ سب لوگوں نے پڑھا ہے یا یہ بات نہیں ہوئی نا. کوئی ایک پوائنٹ بتا دیجئے نا جہاں تک متواتر ثابت ہے وہ، اس کے بعد سے آپ پہ اعتراض نہیں آئے گا. کوئی وہ ایک پوائنٹ بتا دے پلیز، مہربانی ہوگی. جب قرآن کو اینالائز کریں گے نا ہم کہیں گے خدا کا کلام ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو نہیں ویسا اینالائزیشن نہیں چاہیے. متواتر ہے کہ نہیں ہے، یا تو یہ دعویٰ نہیں کرو کہ متواتر ہے.
قرآن کو ہم مانتے ہیں اللہ کا کلام، حدیث کو نہیں مانتے اللہ کا کلام. اور اسی کلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے، جو ہم نے ذکر نازل کیا. تو جو وہ اگر جب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں. حدیث کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن، ایک منٹ یار، آپ یہ کہو کہ قرآن متواتر سے ثابت ہے یا نہیں. کیا آپ کو متواتر کیا چاہیے کہ قرآن کے حدیث کی تصدیق چاہیے کہ حدیث بتائے قرآن؟ تو آپ یہ بتاؤ کہ قرآن آپ کے تک متواتر سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ بالکل آیا ہے. آپ اس کا کیا ثبوت ثابت کرو. نہیں، کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ کس طرح کا ثبوت چاہیے آپ بتاؤ کہ کتنے سارے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے. نہیں وہ دکھائے، بیان بھی آئے، نظر بھی آئے نا کہ وہ قرآن کون سا والا ہے. مجھے کیا پتا کون سی آیتیں متواتر سے اکٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس محمد صاحب کا قرآن نہیں ہے. صبر لو نا، سن لو تاکہ سوال سن لو تاکہ مجھے پتہ لگے. محمد کا قرآن کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے چاہیے کہ کون کون سی صورتیں متواتر ہیں تاکہ ان کا صورت کا ٹیکسٹ لکھا ہو کہیں نہ کہیں. مجھے وہ دکھاؤ جو پتہ لگے جلدی سے. نہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، کلیئر کریں بات کو. بالکل بات کا پتہ نہیں چلا، آپ نے ایسے گول مول بات کر دی ہے. کہاں پہ دکھائیں ہیں؟ کہاں پہ؟ مجھے دکھاؤ نا کہاں پہ لکھا، کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کوئی صورتیں تواتر کے ساتھ. میرے پاس تو نہیں ہے، تمہارے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ملی. تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اوریجنل مینوسکرپٹ دکھائیں آپ کو، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں دکھانا، مجھے نہیں دیکھنا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کن کن صحابیوں نے یہ والی صورتیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ بتائیں مجھے. دیکھیں وہ جو چیز ہوگی نا، جو اس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی صحابی نے پڑھی ہے، وہ اتنے ہزار ہاں نے جب پڑھی ہے تو اس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے کلا کریں گے اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے کہا. کیوں وہ اتنا اجماع میں سب پڑھ رہے تھے ایک ہی قرآن، تو اس کی ضرورت نہیں تھی بتانے کی کہ اس صحابی نے بھی ایسے پڑھا، اس صحابی نے ایسے پڑھا. اجماع نہیں ہے اس میں، تو اختلاف ہے بھائی. ابن مسعود کا اختلاف ہے، باقی لوگوں کا بھی اختلاف ہے. ابن مسعود کا کیا اختلاف ہے؟ ابن مسعود کو کوئی دوسرا کیا اختلاف ہے؟ بتائیں تو صحیح کیا اختلاف ہے. وہ مختلف قرآن کی صورتوں کو اور آیتوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے لکھتا ہے. مثلا اب آپ کو حدیث دکھاؤں اور آپ کو ریفرنس دکھاؤں قرطبی کے، رازی کے، اور آپ کہیں گے میں تو ان کو مانتا نہیں. نہیں آپ بات کریں نا، کون سی بات کر رہے ہیں؟ چلو، اور رازی کے اندر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، جو ہے نا وہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے قل هو اللہ الواحد الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لکھا ہونا چاہیے قل هو اللہ الواحد الصمد. یہ ابن مسعود نے کہا، مانتے ہو؟ یہ رازی کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود نے کہا. ابن مسعود سے مروہ ہے. آگے چلیں. اچھا، رازی کہہ رہا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ رازی کو کس نے یہ بتایا ہے؟ یہ بات آپ کو کس نے کہا کہ یہ قرآن ایسے ہی ہے؟ سیم آرگیومنٹ. اب مجھے سمجھاؤ. وہ آپ کے ساتھ نہیں، سیم آرگیومنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس جو قرآن جو اس وقت پڑھتے ہو، سیم آرگیومنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ اس وقت جو آپ پڑھتے ہو، یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ بائی حفص ان عاصم، جو کہ عاصم نے دیا. عاصم نے کہاں سے لیا تھا؟ بابا جی کے ٹھلو سے. بتائیں کسے لیا تھا؟ کس سے لیا تھا؟ بابا جی کے ٹھلو سے. آپ بتائیں نا کسے، آپ نے بتایا نا کسے لیا تھا. ہی نہیں، آپ کا چین ختم ہو گئی. Are you sure? Are you sure? Yes. Go prove it. Prove me wrong. Prove me wrong right now. عاصم کا جو استاد تھا، آپ کو نام نہیں معلوم؟ wrong. اچھا، آپ کو نام نہیں معلوم ہے عاصم کے استاد؟ یار prove me wrong کہ اس نے یہ ساری چیزیں متواتر کسی سے اٹھائی ہیں پلیز. عاصم کے جو استاد تھے وہ عبد الرحمن السلامی تھے، ٹھیک ہے؟ اور عبد الرحمن السلامی کو مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے میں آپ کو چین یہاں پہ ختم. میں آپ کو نہیں ختم نا چین بھائی میرے. جو عبد الرحمن السلامی تھے وہ مدینہ سے آئے تھے، ان کو سکھایا تھا عبداللہ بن مسعود، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے. وہ تابعی تھے. بھائی دکھا دے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے سر، یہ ساری چیز لکھا ہوا ہے. نہیں چاہیے مجھے، 4 لوگوں کی گواہیوں کے ذریعے چاہیے کہ یہ وہی قرآن ہے جو کہ علی نے اس کو سکھایا تھا اور وہ بتا رہے ہوں کہ ہاں یہ وہی ہے. پلیز وہ دکھائیں. اب کون گھمانا؟ نہیں، آپ کو میں نے کہا ہے نا، قرآن کے لیے ہمیں چین کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں قرآن اس لیے نہیں. آپ اگر کہہ رہے ہیں قرآن کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے. قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ نہیں، وہ سب نے حفظ کیا، اصحابہ نے حفظ کیا. نہیں، وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ چیز کہ وہ وہی والا ہے. ہر سال تراویح میں قرآن حفظ کیا جاتا تھا، پہلے سال سے لے کر آخر آج تک. تو وہ کبھی وہ چین بروک ہوئی نہیں ہے. یہی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا. جیسے نماز ہے نا، لوگ کہتے ہیں نماز تو قرآن میں ہے ہی نہیں 5 بار، تو آپ لوگ 5 بار کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ تو بخاری نے بتایا. میں کہتا ہوں ہم بخاری کے محتاج نہیں ہے نماز کے لیے. جب بخاری 200 سال کے بعد لکھ رہا ہے
मुसलमान 200 साल से 5 नमाजें पढ़ रहे थे, वो सुन्नत वो मुतवातरा थी, फिर भी तो इख्तिलाफ वो है, बुखारी ने वो चीज लिखी जो सुन्नत फिर भी मुतवातरा इख्तिलाफ थी। है, क्या फिर भी इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ है, क्या फिर इख्तिलाफ भी है? इख्तिलाफ है कौन से नमाजों में। मुसलमान, कौन से मुसलमान है जो 5 नमाजें नहीं पढ़ते हैं? 5 नमाज की नहीं, नमाज के तरीके की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, नमाज 5 नमाजों की, मैंने 5 नमाजों की बात की है यार, मैं 5 नहीं, वक्त मैं की नमाज की तरीके बात की कर रहा बात हूँ। कर रहा हूँ, मैं तरीके, तरीकों की बात कर रहा हूँ। हाँ तरीके पे इख्तिलाफ बिल्कुल है, आपकी बात ठीक है, मैं कैसे वो आया? मैं उसकी जब बात नहीं कर रहा, जब मैं उसकी एक बात नहीं मिनट, कर एक रहा, मिनट मैं भाई, सुन्नत भाई मुतवातरा एक की बात मिनट, कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सुन लो मेरी बात। मतलब जहाँ पे फंसोगे वहां पे आप उसको इग्नोर कर दोगे। नहीं मैं अगर यही एग्जैक्टली अगर मोहम्मद साहब से अभी तक अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग, बिलियंस ऑफ लोग तभी से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें इख्तिलाफ कैसा है? वो ये है कि हदीसों में आता है कि कभी उन्होंने इस तरह नमाज पढ़ी, कभी उन्होंने इस तरह नमाज पढ़ी, ठीक है, नहीं, कहाँ आता इस है? इस हदीसों में कहाँ ही है। आता है कि कभी, एक मिनट, कोई एक हदीस बता दो जिसमें ये लिखा हो, सही हदीस से बता दो कि मोहम्मद साहब ने कभी सीने पे हाथ बांधा हो, कभी नाफ के नीचे हाथ बांधा हो, बता दो। नहीं वो बांधने पे वो नहीं है कि उन्होंने कहाँ पे बांधा, वो नहीं है, हाँ, तो वो फिर लोगों का अपना इख्तिलाफ वो, है ना। इसलिए 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 वो सुन्नतुल मुतवातरा नहीं है। उसमें फिर तो ये है, यही, वो उसमें ये, जब मैं जो सुन्नतुल मुतवातरा की बात कर रहा हूँ कि 5 नमाजों की बात कर रहा हूँ, और रुकू करना है, सजदा करना है, ये सुन्नतुल नहीं, मुतवातरा है, सवाल ठीक उस है। पे नहीं हो रहा है ना भाई, सवाल उस पे नहीं हो रहा है। रफाल देन करना है, ठीक नहीं है, करना है, हाथ नहीं बांधना किधर है, रफा ईदैन पे तो हदीसें बहुत सारी हैं, वो तो मुतवातरा हदीस की हैं। बात नहीं, इख्तिलाफ है ना। हदीस बहुत सारी होने के बावजूद भी तो इख्तिलाफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो जो सीने पे हाथ रखने वाला सही है या नाक पे हाथ रखने वाला सही है, इनमें से दोनों सही हैं या एक गलत है, तो वो जब हम कर रहे हैं ना, तो हम अपनी नीयत खलूस नीयत से कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला हमारी नीयत देखता है। मतलब हम वो प्रिजर्व हम नहीं कर, है, नहीं वो हम करें तो प्रिजर्व अल्लाह नहीं है। ताला, अगर वो गलत भी कर रहे हैं ना, तो अगर हम तक वो बात पहुंची है, तो वो फिर अल्लाह ताला हमें उसमें चीज अच्छा, में माफ करने स्टॉर्म वाला है। पायलट जी भी आए हैं, एक मिनट रुकिए। स्टॉर्म पायलट जी, आपका इस्तकबाल है, आदाब। अच्छा, ओके। यार ये इन कौन सी स्पीड से आप जा रहे हैं अब्बास भाई? बात सुने। जी जी, मैं दो दो से आराम इधर मैं समझाता हूँ, दो मैं दो आपको से मैं आराम से। टैकल कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, वो गलत, वो आदम की वो ज्यादा उसके वो कर देता है, उसकी टोन ही ऐसी आदमी को फिर वैसे भी कर देता है। थोड़ा सा कोई बात आराम नहीं, से। मैं यूज्ड टू हूँ। जी जब जी जज्बाती आदमी हो जाए ना तो पॉइंट बहुत बोल जाता है ना। तो बात, आप मेरी बात सुने। ये जी जी इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है और आप उसको इस तरह आराम से छोड़ नहीं सकते। मैं बताता हूँ, नमाज से भी ज्यादा, आप कुरान की बात हो रही थी, इन्होंने सही डिमांड की है कि कुरान की सनद क्या है। मैं आपको बताता हूँ, कुरान से भी ज्यादा नमाज जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजिबल एक चीज है जो सबके सामने पढ़ी जाती थी और 5 टाइम पढ़ी जाती है। 17 रकात होती है मिनिमम, और सब लोग मस्जिद में पढ़ते हैं, बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई बड़े को देखता है। एक प्रैक्टिकल उसमें कंटिन्यूटी है, सबके सामने काम होता है, उसमें गलती का एहतमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी हर नमाज के अंदर हर स्टेप के अंदर गलती है, हर स्टेप के अंदर गलती है। बिस्मिल्लाह जैसे रहमान ऊपर कहाँ हाथ उठाने हैं वहां से गलती है, नियत करनी है वहां नहीं करनी वहां से गलती है। उसके बाद अगर आपने पहली दुआ कौन सी पढ़नी है उसमें गलती है, सूरह फातिहा एक जैसी है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आमीन ऊंची कहनी है या नहीं कहनी। अब सबके सामने ये हो रहा था ना, अगर आमीन सारे कहते, मैं एक पॉइंट बिल्ड कर रहा हूं, आराम से सुनिएगा। सब आमीन कहते थे सबके सामने, तो ऐसा कैसे हो गया कि आपके हनफी जो आज खामोश पड़ते हैं? मैं एक चीज एक्सप्लेन करने लगा हूं आपको। उसके बाद क्या होता है कि नमाज के बाद वो क्या करते हैं कि कुछ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऊंची पढ़ते हैं और कुछ जो है वो खामोशी से दिल के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद रुकू में जाते हैं, उसके अल्फाज सब डिफरेंट है। रुकू से खड़े होते हैं तो वो रफ़ा यदैन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। फिर जब वो बैठते हैं तो तशद्दुद इनका मुख्तलिफ है। तशद्दुद जो है हम्बली का, सॉरी हनफियों का, और गालिबन हम्बली एक कौन से इनका एक जैसा है, बाकी दोनों का मुख्तलिफ है। यानी 3 उसके तशद्दुद के अल्फाज भी मुख्तलिफ है। ओके, तशहद की अपनी प्रॉब्लम है, तशहद की अपनी प्रॉब्लम है। ओके, जी सलाम फेरने तक प्रॉब्लम है। अब मैं ये आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक वो अमल जो सबने किया, सबके सामने किया और हर स्टेप पे इख्तलाफ हो गया, एक वो कुरान जो सबके सामने इतना कंटिन्यूसली पूरे का पूरा नहीं भी पढ़ा जाता था, उसके लिए उससे भी ज्यादा सनद की जरूरत है। उसके अंदर इससे भी ज्यादा एहतमाल है कि बातें गुम हो गई, बातें ऐड हो गई। मैं जी, आपको बिल्डअप कर रहा हूं एग्जांपल इलस्ट्रेशन के साथ। मैं आप आपकी मुझे बात समझ गया हूँ। सुनिए बात, एक मिनट, एक और चीज है।
حدیثوں میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے یار. آئی نو دیٹ 80% 90% گاربیج ہے, مجھے پتا ہے. آپ بالکل گاربیج ہے, آپ اس کو پھینکتے جا رہے ہیں نا. ہمیں پتا ہے کہ گاربیج کیسے ہے وہ, اوکے. اور یہ ہیومن آدمی باتیں کیسے بناتے ہیں, آگے کیسے بھیجتے ہیں, اس میں فرگیٹفل کیسے ہوتی ہے, اس میں ایمبیلشمنٹ کیسی ڈالی جاتی ہے. 200 سال کے بعد وہ لکھ رہے ہیں اور آپ آ کے لڑ رہے ہوتے کہ حدیثوں یہ سچی اور یہ سچی اور میرا یہ عقیدہ اور میرا وہ عقیدہ. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں, آپ یہ ہمیں بتائیں. قرآن کو خود بھی حدیث کہا گیا ہے. قرآن بھی ایک بات ہے, حدیث بھی ایک بات ہے. آپ مجھے بتائیں ان حدیثوں کی وہاں سند کہاں ہے کہ یہ واقعہ قرآن ہے. دس از ویری ویلڈ پوائنٹ. اچھا, آپ نے پہلے جو بات کی نا, وہ جو نماز کی بات کی نا, نماز کی اب یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات تک پہنچنا ہے کہ جو سلف تھے, جو اصحابہ تھے, جو پہلی جو جنریشن تھی, وہ کس طرح نماز پڑھتی تھی. ہمیں اب یہ ہمارا یہ ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان, اگنورنٹ نہ ہو امام ابو حنیفہ کو, امام شافعی کو اس طرح نہ تقلید کر کے نہ فالو کر لیں یا اپنے اماموں کو. ہم پوری اس متواتر احادیث تک پہنچیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا تھا. یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور یہی ہماری کوشش ہے. تو اگر کوئی غلط نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں تھا. آپ پوائنٹ ہی نہیں سمجھے, آپ پوائنٹ ہی نہیں سمجھے. سوال سمجھائیں, سائرن کو سمجھائیں پوائنٹ کیا ہے, پلیز سمجھائیں. اب نماز کتنا پڑھتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میں نے نماز کو سمجھا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میں اس میں غلطی نہیں کرتا ہوں, میرا فتح نہیں کیا کرتا تھا ایک زمانے میں. بھائی میرے کہنے کا یہ نہیں مقصد آپ کیسے پڑھتے ہیں, ثواب ہوتا ہے, قبول ہوتی ہے فرقے, میں وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی نماز بھی اوتھینٹک پرافٹ والی نماز نہیں ہے. تو پرافٹ کی نکلی ہوئی باتیں, قرآن وہ اوتھینٹک کیسے ہے جو کہ سب کے سامنے نہیں تھا. قرآن سب جگہ نہیں پڑھے ہوئے تھے, پیپر نہیں تھا, سب آدمی حافظ نہیں تھے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ان کے اندر جب ایک سامنے پریکٹیکل عمل ہے, اس کے اندر اتنا اختلافات اور بھول چوک ہے. تو قرآن جو بعد میں جمع کیا گیا, میموری سے اکٹھا کیا گیا, جو اتنا آفٹن نہیں ہوتا نماز کی طرح, اس میں اس بات کا زیادہ احتمال ہے کہ اوتھینٹک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. ٹام پائلٹ جی, آپ نے یہ بات کی ہے, میں آپ کو یہ بات کو اس سے جانے نہیں دوں گا. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نماز اوتھینٹک نہیں ہے, میں اس پہ خاموش نہیں رہ سکتا. اس واسطے کہ فرض کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے نماز پڑھی ہے, ایک ہی طرح سے فرض کریں انہوں نے وہ پڑھی ہے. اب وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ بہت ساری غلط روایتیں بیچ میں آ گئی ہیں, تو ہمیں اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے. کوئی نہ کوئی تو اس میں حقیقت میں صحیح نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, تو ہمیں اس تک پہنچنا ہے, یہ ہمارا فرض کیسے ہے. پہنچیں گے؟ آپ کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے, آپ کیسے پہنچیں گے بتائیں ذرا. ہم متواتر احادیث کو دیکھیں. فار ایگزامپل رفع دین کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ متواتر احادیث بتا رہی ہیں کہ رفع دین کرنا صحیح ہے. جو رفع دین نہیں کر رہے ہیں وہ سنت کے خلاف جا رہے ہیں. یہ میں کہوں گا. ٹام پائلٹ جی ایک سیکنڈ دیجیے گا. یہ جو متواتر آف دا قرآن ہے نا, یہ دیکھیں, یہ ان کے اپنے اسکالرز آج تک لڑ رہے ہیں, کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ساحل صاحب یہ ذرا لڑائی دکھائیں. Then those hadiths are beyond questionable, like the qira'at of the Quran, the qira'at of the Quran which are mutawatir are 10 qira'at. Do you believe the Mahdi? Do you believe in the mutawatir? Right. Do you believe the qira'at of mutawatir? Okay, listen. Can I do you believe the qira'at of mutawatir? I'll ask you first. About mutawatir. Do you believe the qira'at of mutawatir? Okay. Watch how he does this. Right. Okay. First of all, anyone who's unable to understand the technical aspect, he's the dodging the technical questions. I'm not because the Quran was never established in the same way hadith was established. The qira'at from men. Right, but the Quran was never established. The qira'at were from men, transmitted by men. Transmitted by men. Exactly. But it was never documented it was never used the same method. But do you believe in the 10 qira'at as mutawatir? Yes or no? This is a technical term. Because what is the point of this question? Because now you see, قرآن بالکل کبھی بھی اس طریقے سے ڈاکومنٹ ہوا ہی نہیں جس طریقے سے احادیث ڈاکومنٹڈ ہوئی ہیں. قرآن کی متواترات ایک صرف کہانی ڈال دی گئی ہے کہ متواتر ہے, لیکن آپ کے پاس ذرا رتی برابر ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ متواتر ہے. کبھی ڈاکومنٹڈ چیز ہی کوئی نہیں ہے قرآن کے بارے میں کہ وہ ڈاکومنٹڈ ہے. متواترات کے ساتھ آیا ہے, اسکالرز لڑ رہے ہیں آپس میں. then it shows your method. Okay. Epistemology is totally because flawed. People probably don't understand this, right? Basically, Mufti has a flawed methodology in understanding Islam. This is why that kind of really that escalated. This is why he's it went from mutawatir to Islam. This is what یہ حالت ہے ان لوگوں کی آپس میں. تو یہ ہمیں آ کے عباس صاحب بتائیں گے, اتنے بڑے بڑے اسکالرز ایک سائڈ پہ جو مفتیوں کی ڈگریاں کر کے اپنے
لوگوں کو اپنے پیچھے نمازیں پڑھوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ان کو مسئلے مسائلوں کا حل بتا رہے ہیں, اس لیول کے مفتی ایک جگہ, عباس آغا جی ایک جگہ, اور وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش اچھا کر رہے لیکن ہیں. میں نے صرف یہی کہنا تھا. بات نہیں کر رہا. ایڈم ایک منٹ عباس بھائی, ایک منٹ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ متواتر ہے تو وہ ثابت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ثابت کر دے, مسئلہ ختم. دیکھیں جی, قرآن نے فرسٹ آف آل, جو میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں, اس کو میں نے کہیں غلط نہیں پایا. جس طرح قرآن نے کہا قرآن اسی طرح ہے. پہلی بات یہ, قرآن نے خود یہ بہت ضروری ہے, میں آپ کو ایکسپریس عباس ایک منٹ ٹھہریے, آپ جواب دیجیے گا, نہیں ابھی ہم کوئی اور انٹرفیئر نہیں کرے گا. عباس قرآن کو جا کے غور سے پڑھنا, اس کے اندر ڈبلنگ ہوئی ہے, اس کے بعد آیت بالکل ویسے کی آئی ہے, اور بعد میں ایک دو لفظ کا اضافہ ہے. وہ اپنی میموری سے بتا رہے تھے, غور سے جا کے پڑھیں. آپ نے نہیں پڑھا ہوا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جذباتی ہیں, آپ صرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں قرآن کو. آپ مجھے بتائیں کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں کتنی آیات ایک دو لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. اگلے دن میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, مجھے جھٹکا لگا, میں نے کہا ہے یہ کیا, وہ آیت جو ویسے کے ویسے الفاظ ہیں, اور اس کچھ میں انہوں نے جب جمع کیا, ان کے لیے باتیں جیسے ہم بات کرتے ہیں, اوکے, بعض میں دو تین صرف الفاظ کا فرق ہے, اور آپ بہت زیادہ ہیں. ہم دکھاتے رہتے ہیں, آپ ہماری ویڈیوز نہیں دیکھتے, دوسرے لڑکوں جو کرتے رہتے ہیں, آپ کو آیات دکھاتے رہتے ہیں ڈبلنگ والی, آپ کو دکھاتے ہیں حضرت عیسیٰ کا واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ ہوا جب کوہ طور پہ گئے. کوہ طور پہ ایک واقعہ ہوا, اللہ کے ساتھ موسیٰ کی بات ہوئی ہے, ایک ہی واقعہ ہے. قرآن کے اندر وہی واقعہ آیا, وہی چیز بیان ہو رہی ہے, لیکن الفاظ چینج ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, اللہ ریپیٹ نہیں کر سکتا اپنی بات کو؟ نہیں, اللہ واقعے کو دو دفعہ ریپیٹ کر کے پھر دوسرے الفاظ ڈال دے گا اس کے اندر. وہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہا اس نے قرآن کو نازل کیا. دیکھیں قرآن جو ہے نا ریمائنڈر ہے, کبھی کبھی انسان ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے کسی چیز کو, جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ وہ تاکہ لوگوں پہ پھر وہ ان کے ذہنوں میں اتر جائے وہ بات, تو اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کر رہا ہے. میں میوٹ کر رہا ہوں, پھر سے نہ بار بار ریپیٹ. کسی نے مجھے یہی سوال کیا تھا کہ ریمائنڈر جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے ود ان دا بک, ریمائنڈنگ بار بار نہیں آتی, ود ان دا بک. اوکے, اسٹارم پائلٹ جی, آپ کہہ رہے تھے نا کہ یار ایک ایڈ کر دوں, آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لفظ کا چینج, میں آپ کو دکھاتا ہوں سر, لفظ بھی چینج نہیں ہے, آیتیں ایز از ہیں. سہیل سر ذرا دکھائیں ان کو, دکھاؤ اس کو, دکھاؤ ذرا ان کو اطمینان آئے. یہ دیکھیں, یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, and those who guard their private part except from their wives and their right hand possess, for indeed they will not be blamed. Chapter number 23 verse number 5 and chapter number 23 verse number 6, same چیزیں اللہ میاں نے چیپٹر نمبر 70 میں ایز اٹ از لکھ دی ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, میں نے خود کیا ایز اٹ از, ایک بھی لفظ کا ہیر پھیر نہیں ہے. تو یار اور لوگوں کی کلیکشن سے انہوں نے لیا, تیرے پاس کیا ہے, تو نے کیا سنا ہے, اس نے, میں نے, اس لیے جب انہوں نے لکھا ہے تو ایک جگہ نہیں لکھا, انہوں نے سکیٹرڈ کر دیا ہے, کئی جگہ پہ بھی آ گیا. ہاں, کاپی پیسٹ ہے بھائی, کاپی پیسٹ چیز دوسری جگہ پہ بھی آ گئی. ہیلو اللہ میاں, آپ پہلے بتا چکے ہوئے ہیں نہیں, یہ اللہ کا فائنل کلام ہے, اس طرح لکھا جا رہا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن فار ہیومینٹی ہے, یہ اس طرح لکھا جا رہا ہے. معلوم ہے یہ آپ جس کو غلط سمجھ رہے ہیں, میں تو بالکل غلط نہیں سمجھ رہا. آپ کو مجھے ایک منٹ دے دیتے ہیں ان کو بات کرنے, پورا پوائنٹ آ جائے نا, پھر آپ بات کر لینا. یہ تو ایک پوائنٹ ہے کہ کاپی پیسٹ ہوا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹارم پائلٹ جی نے جو اللہ کا اور موسیٰ کا جو ایک دوسرے سے جو کمیونیکیشن ہوا ہے یا بات ہوئی ہے, وہ 3 الگ الگ جگہ پہ 3 الگ الگ الفاظوں کے ساتھ کیسے آ سکتا ہے؟ اگر خدا نے جو بات کی تھی اور وہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی سٹیٹمنٹ کو اللہ ریپیٹ کرتا تو سمجھ میں آتا. تینوں جگہ پہ اللہ کے سٹیٹمنٹ چینج ہو جا رہے ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ اسٹارم پائلٹ جی آپ سے پوچھ رہے تھے. نہیں وہ یہ نہیں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے انہوں نے ریپیٹ کی ہے بات تھوڑے سے فرق کے ساتھ. آدم نے کہا کہ نہیں, وہ تو ایگزیکٹلی وہی بات کی گئی. دونوں پوائنٹ ہے, دونوں پوائنٹ. عباس میں آپ کو دکھا دوں گا, پوائنٹ رکھ رہے ہیں, مجھے جواب نہیں دینے. جواب دیں. وہ بولتے ہیں پہلا سوال ابھی تک کہاں پہ اس کی متواتر ہے, کہ قرآن کیسے متواتر ہے, کہ کہاں چین ہے, اس کا جواب ہی نہیں دینے دیا آپ نے مجھے. میں اس کا جواب یہ دینے لگا تھا کہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں اس کی حفاظت, میں نے اس ذکر نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت خود کروں گا.
اس میں نہ کوئی چیز پیچھے سے گھس سکتی ہے نہ آگے سے گھس سکتی ہے, بہت ساری آیتیں ہیں. تو اس پہ میرا پہلے ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ قرآن میں ہر چیز جو بیان کی گئی ہے اس میں کوئی ایسی کانٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. پھر وہ دیکھتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو انسان ہے وہ سیم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں. 114 صورتیں ہیں, الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے, الناس تک ختم ہوتی ہے. یہ غلط ہے, اتنی ہر قرآن, آپ میری بات سنیں نہیں, آپ نے سمجھی نہیں میری بات. ہر قرآن میں 114 صورتیں ہیں, ہر قرآن کی آیتوں کا ایک ہی نمبر ہے, ہر قرآن الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے, الناس تک ختم ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, بائبل کی طرح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر میں دیکھتا ہوں ابن مسعود کے قرآن میں کتنی صورتیں تھیں؟ کتنی صورتیں تھیں؟ 2 صورتیں ایکسٹرا نہیں تھی. اچھا کہاں ہے وہ روایت بھی غلط ہے, ہر روایت اس قسم کی غلط ہے. رائٹ, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے دکھائیں وہ کون سی روایت کی بات کر رہے ہیں. وہ روایت غلط ہے. اوکے, کوئی بات نہیں, غلط.